بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبل کے دھوشی محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ محفل پاک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ اس کی بڑی برکات ہیں، بڑے انعامات ہیں، لیکن نصیب والے جھولیاں بھرتے ہیں۔ جو سچے طالب ہوتے ہیں ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، جو ہندہ یا بندہ جو طلب رکھتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ دیکھو مچھلی کھاتے ہو، آج کل موسم ہے، ریڑیاں بھری ہوئی ہیں مچھلیوں سے۔ یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ اس کو تالاب سے، دریا سے، پانی سے پکڑ کر لائے۔ اس سے پوچھو صحیح، تو کیسے آ گئی ہمارے پاس؟ تو پانی کے اندر تیرتی تھی، لذتیں اٹھاتی تھی، مزے اٹھاتی تھی، تجھے کس نے پکڑا؟ کیسے پکڑا انہوں نے؟ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے۔ تجھے کس طرح پکڑا گیا؟ مچھلی جواب دیتی ہے، پانی میں کون کسی کو پکڑتا ہے؟ انہوں نے مجھے پانی سے باہر نکال دیا۔ مجھے تو پانی میں بڑا لطف، مزہ اور سرور آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے پانی سے نکال کر باہر پھینکا تو میں ختم ہو گئی۔ میں ختم ہو گئی، میرا سکون، قرار، سب چین ختم ہو گیا، حتیٰ کہ میری زندگی بھی چلی گئی۔ کہاں سے آئی یہ مچھلی؟ پانی سے آئی۔ پانی سے جدا ہوئی تو بے قرار ہو گئی، حتیٰ کہ مر گئی۔ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ یہ جو روح آ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، اگر یہ روح نکل جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روح کہاں سے آیا؟ من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا وہ امر کیا پاور رکھتا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کا امر کتنا پاور والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو، انسان کو کمالات بخشنے کے لیے
انسان کو کرامات بخشنے کے لیے، انسان کو پوری دنیا میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بزرگی دینے کے لیے یہ روح عطا فرمائی۔ اب وہ مٹی کا بنا ہوا وجود بول بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، چل پھر بھی رہا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اب روح کو مٹی میں کیسے ڈالا؟ آپ اپنے سونے چاندی کو مٹی میں ڈالیں گے؟ نہیں، پہلے جگہ بنائیں گے، اس مٹی کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھیں گے تاکہ یہ سونا، یہ ہیرے، یہ خراب نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے بھی وجود سارا مٹی سے بنایا، وجود کے اندر ہر بندے کے سینے میں ایک بہت بڑی نعمت پیدا فرما دی، اس کو قلب کہتے ہیں، دل۔ زبان بولنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے، اور دل کو بنایا اپنی روح کو رکھنے کے لیے۔ اور یہ سارے وجود کے اعضاء جو ہیں اس دل کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے بغیر انسان کا وجود کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب دل آرڈر دیتا ہے تو پھر زبان بولتی ہے، دل حکم دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، دل حکم دیتا ہے تو پاؤں چلتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے امر کو ہر مرد عورت کے دل میں داخل فرما دی۔ تیرا میرا تو دل ہے، لیکن روح کے لیے پردیس ہے۔ پردیس میں آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، گھر میں اسے صرف چٹائی دے دو اس کو بڑا سکون آتا ہے، اگر بیگ سفر میں اس کے لیے بیڈ بچھایا جائے تو اس کو قرار نہیں آتا، وہ کہتا ہے جلدی میں اپنے گھر جاؤں۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تقریر کرتے ہیں علماء، فقیر چند باتیں سمجھاتے ہیں۔ ہم لوگ تقریر بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن بے شک تقریر سنو، لیکن کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ پلے آ جائے ہمارے۔ اب یہ روح اپنے وطن سے نکلا، تیرے میرے دل میں آ گیا، دل کے پنجرے میں قید ہو گیا، دل کے پنجرے میں قید ہو گیا۔ یہ بڑا بے قرار ہے، بڑا بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، سکون نہیں آتا۔ اب مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر سونے کے ڈھیر پہ ڈال دو تو سکون نہیں ہے، پھڑکے گی۔ مچھلی کو ہیروں کے ڈھیر میں ڈال دو تڑپتی رہے گی، اگر اس کو پکڑ کر پانی کے ٹوبے میں ڈال دو تو سکون آ جائے گا۔ اسی طرح یہ روح جو ہے وہ پانی سے نکلی بے سکون ہو گئی، یہ عرش سے آیا من امر ربی، تیرے میرے مٹی کے وجود میں، تو یہ یہاں پریشان ہے۔ اب اس کو پیسوں سے سکون نہیں، اس کو سونے چاندی سے سکون نہیں، اس کو مربع جاگیروں سے سکون نہیں، اس کو وزیر اعظم بن جانے سے سکون نہیں، اس کو ساری دنیا کی بادشاہیں مل جائیں سکون نہیں آئے گا۔ اس کو سکون کب آئے گا؟ جب اس دل کے پنجرے میں دل بولے گا، کہے گا اللہ 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 اللہ۔ جب کسی کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے نا تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کو بڑا لطف آتا ہے۔ اب آپ نعت سن رہے تھے حضور کی شان میں، کتنا آپ کو لطف آ رہا تھا۔ اسی طرح روح جو دل کے پنجرے میں بند ہے، جب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو روح جب اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے، اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقین کر لو کہ پریشان دلوں کا سکون دولت، مال، اولاد، کاروبار سے، سونے چاندی سے نہیں ہے۔ اگر پریشان دلوں کا سکون ہے تو وہ صرف اللہ کی یاد سے۔ اب ہمارا دل جو ہے وہ کئی
حسرتوں سے خواہشات سے قید و بند ہو چکا ہے. دل میں خیال آتا ہے یہ جو نفس ہے یہ کہتا ہے پیسہ ہو دولت ہو زمین ہو فلاں چیز ہو اس میں اس نے جکڑ دیا ہمارے دل کو. اب ہم اس نفس کو بھی اس سے چھڑانا ہے کہ تم بھی ان خواہشات کو چھوڑ دو. اس نے ان خواہشات نے تمہیں باندھ رکھا ہے. اب تو تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے. اگر تو نے آزاد ہونا ہے تو پھر کیا کر. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک سبق آموز حکایت بیان فرمائی کہ ایک تاجر تھا, اس نے طوطا پال رکھا تھا. طوطا پنجرے میں طوطا. اب وہ طوطا اس سے باتیں کرتا تھا, وہ اس کو سکھاتا تھا میاں طوطا تو بول مٹھو چوری کھائے گا. وہ بھی بولتا تھا. میں ابتدا کیا تو مجھے بندے نے کہا میں نے طوطا پالا ہے, میں نے اس کو سورہ کوثر یاد کرائی ہے. میں حیران مجھے کمال ہے یار طوطے کو تو نے سورہ کوثر یاد کرائی. کہتا نہیں میں ابھی لے آتا ہوں سنواتا ہوں آپ کو. وہ پنجرے میں طوطا لے آیا, اس کو کہا مٹھو طوطا سورہ کوثر سنا دے پیر صاحب کو. اس نے قاری کی طرح سورہ پڑھنا شروع کیا. یہ طوطا بند ہے دل کے پنجرے میں, یہ بند ہے دل کے پنجرے میں. اس کو سکھاؤ, اس کو بکواس سکھاتے ہو, گالے بندیاں سکھاتے ہو, اس کو بری باتیں سکھاتے ہو, اس کو کئی حسرتیں کئی خواہشات اس کے سامنے پیش کرتے ہو. نہیں, اس کو سکھاؤ کہ تو میرے سینے میں آ گیا ہے, اس پنجرے میں تو کیا سیکھ, اللہ اور اس کے رسول کا نام سیکھ. اب وہ تاجر چین جانے لگا. چین اس نے اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا تمہارے لیے کیا لے آؤں تحفہ. اس نے کہا ابو ہمارے لیے فلاں تحفہ ہو فلاں تحفہ ہو. سب گھر والوں سے پوچھا. آخر میں وہ اپنے مٹھو طوطے کے پاس بھی گیا. اس کو بھی جا کر کہا مٹھو سب نے فرمائش کی ہے تو بھی بتا دے تیرے لیے کیا لاؤں. توجہ رکھیں گے توجہ رکھیں گے. طوطے نے کہا اے میرے مالک تو چین جا رہا ہے, چین کے طوطے کہیں دیکھنا بیٹھے ہیں تو ان کو کہنا کہ تمہارا ایک ہم جنس جو ہے پنجرے میں بند ہے اور تم ہو تو ہواؤں کے لطف اٹھا رہے ہو, پرواز کر رہے ہو, میں پنجرے میں بند ہوں. توجہ ہے نا, ہم بھی پنجرے میں بند ہیں, پنجرے میں بند ہیں, پھڑک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں, رات کو نیند نہیں دل کو سکون نہیں. وہ کام ہو جائے گی فلاں مسئلہ ہو جائے فلاں خواہش پوری جو ہے فلاں پوری ہو جائے فلاں. اب وہ جب واپس آنے لگا اپنے گھر والوں کی جو فرمائشیں تھی سب کے لیے, کسی کے لیے کپڑے, کسی کے لیے گھڑی, کسی کے لیے موبائل, کسی کے لیے کیا, کسی کے لیے کیا لائے. اب وہ تلاش میں تھا کہ طوطے مل جائیں تاکہ میں اپنے مٹھو طوطے کی بات بھی تو پوری کروں. باہر جنگل میں کیا تو ایک درخت کے اوپر کافی تعداد میں طوطے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہ وہاں کھڑا ہو کر کہنے لگا اے مٹھو طوطے تم بڑے پرواز کرتے ہو, موجیں کرتے ہو, درخت پہ کھلے بیٹھے ہو, میں تمہارے لیے اپنے مٹھو طوطے کا پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ تم تو بھائی بڑے موج سے ہوا میں اڑتے ہو, لطف اٹھاتے ہو, میں پنجرے میں قید ہوں, میرے واسطے کچھ سوچو. اب ان طوطوں میں سے ایک طوطا جو گرا زمین پہ, آنکھیں بند کر لی, چونچ بند کر لی, بس ایسے پتا چلا جیسے مر گیا. زمین پہ آ گرا, خاموش ہو گیا. اب وہ شخص چلا گیا واپس. کہا ہو یہ طوطا مر گیا بیچارہ. جب واپس گھر میں آیا تو سارے گھر والوں کو بلایا, بیٹا یہ تمہارا تحفہ ہے, بیٹی یہ تمہارے لیے گفٹ ہے, بیوی یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. اب مٹھو طوطا کے پاس گیا, کہنے لگا میں گیا تو ہوں, تیری ہم جنس
तोतों को पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने जब ये कहा कि तुम्हारा हम जब एक तोता मेरे पास पिंजरे में कैद है और वो कहता है कमाल है तुम परवाज करते हो, मैं कैद में हूं, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं भी आजाद हो जाऊं। तो जिस वक्त मैंने ये बात कही तो वो गिरा, ये तोता जो है जमीन पे आ, वो बेचारा मर गया। तोता समझ गया, तुमने नहीं समझा। तोता समझ गया, तूने नहीं समझा। अब वो तोता भी उस पिंजरे में जब उसे सुना तो वो भी गिर पड़ा, आंखें बंद करनी, सांस को रोक लिया। ओहो, उसने कहा जी क्या बात है, उसको सुनाया तो वो भी गिर गया, इसको सुनाया तो गिर। अब उसने कहा ये तो मर गया, उसको क्या जरूरत है अपने पास रखने की। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला, उसने फर कर दो। कहता है वाह मिठू वाह, कमाल किया, मकर किया, चालाकी की, पिंजरे में गिर गया, मैंने तुझे खोला, अब तू परवाज़ें कर रहा है। उसने जवाब दिया ताजर साहब, सेठ साहब, जो तूने पैगाम लाया ना, मैं उनकी नसीहत पे अमल किया, आजाद हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। तुमने तो सिर्फ ये देखा कि वो गिरा और खामोश हो गया, उसने मेरे लिए पैगाम दिया कि जब तक तू बोलेगा बोलियां, जब तक तू बोलियां बोलता रहेगा, नखरे करता रहेगा, इसी तरह पिंजरे में बंद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे कहते हैं चोरी खाता है, कहते हैं मिट्ठू तोता चोरी खाता है, हाँ खिलाओ। मिट्ठू तोता है फला बात कैसी है, तो जवाब हाँ ना में देता है। अब तू पाबंद है ख्वाहिशात की वजह से। अब उसने कहा देखो मैं गिरा हूं, अपने आप को खामोश कर दिया, तू भी ऐसे कर, गिर जा, मिट जा, मिट जा, अपनी ख्वाहिशात को मिटा दे, तू आजाद हो जाएगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ इंसान है मुसलमान, तुझे ख्वाहिशात ने लपेट रखा है, तो परवाज नहीं कर सकता, तो इस दुनिया का और आखिरत के मजे लुत्फ नहीं उठा सकता, क्यों तो ख्वाहिशात का पकड़ा हुआ है। अब तू भी ऐसे कर, अपने दिल वाले पक्षी को इसको कह दे, ये अपने आप को मिटा दे, फिर तो आजाद हो जाएगा। कितना ख्वाहिश है अभी, कपड़े और हो, मकान और हो, पैसा और हो, है जी, फला चीज और हो, इतना ख्वाहिशात पैदा कर लिए, तो फिर जाहिर है कि हम परेशानी होना। तो मेरे दोस्तों ये भी इसी तरह है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया निकल आओ इन चीजों से, साफ कर दो दिल को, हर ख्याल से पाक कर दो। जब तुम साफ कर दोगे फिर जो नफ्स है वो तुम्हारा मुती हो जाएगा, अब वो खामोश हो जाएगा, वो मिट जाएगा। जब मिटेगा तो फिर देखना तू क्या परवाज करता है, कितना परवाज करता है। भाई हम ख्वाहिश के बंदे हैं, हम ख्वाहिश के बंदे हैं। कमाल तो तब होगा जब हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। जब तक ख्वाहिशात के बंदे रहेंगे तो कोई तरक्की नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। जब हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे तो फिर देखना क्या तरक्की नसीब होगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का जिक्र एक अजीब नेमत है। एक आदमी था, रूमी साहब ने मसनीद में एक और हिकायत बयान की है। सुभान अल्लाह, रूमी की रूह आ गई है, मैं क्या करूं, मैंने तो रूमी साहब ने फरमाया कि आदमी था, गरीब आदमी था, वो देखा उसने कि लोग जो है फला काम करते हैं, उनको बड़ा मजा है। एक आदमी को देखा कि वो घोड़े पे सवार है और घोड़े को दौड़ा रहा है। उस गरीब ने कहा कि मैं भी घोड़ा खरीद लूं, मैं सवारी करूंगा तो मजा लुत्फ उठाऊंगा। दूर के जो बाग होते हैं ना, दूर के बाग सुहाने नजर आते हैं, और करीब जाओ तो पता चले। उसने घोड़ा खरीद कर लिया। अब तो पहले अपनी परेशानी थी, अब घोड़े के लिए नौकर रखना पड़ा। इसको घास ले आओ, इसको पानी पिलाओ, इसको धूप पे उठाकर इसको छांव में बांधो। बड़ा परेशान हुआ। अभी ये अजीब मुसीबत गले में पड़ गई। पहले चलो अपनी परेशानी थी, अब घोड़े का रोला भी पड़ गया। आखिर तंग हुआ, घोड़े को बेच दिया।
ہے پالکی میں بیٹھا ہے. آج کل تو موٹر سائیکل آ گئی, کاریں آ گئی ہیں, ویل چیئر آ گئے, اس میں لوگ پالکی میں بیٹھتے تھے, اس کو لوگ اٹھاتے, بڑے آدمی جو ہوتے تھے وہ پالکی میں بیٹھتے, نوکر رکھ لیتے, نوکر ان کو کندھے پہ اٹھا کے پالکی لے جاتے. دیکھا واہ جی واہ, یہ تو بڑا ہی موج میں بیٹھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لینڈ کروزر والے دیکھو, کاریں والے دیکھو, بڑے عیش میں بیٹھے ہیں. لیکن ان سے پوچھو انہوں نے پیٹرول کتنا پیسے دینے, کتنا قرضے ہیں ان پہ ہیں. جس گاڑی کو قسطوں پہ خریدا ہے اس کی قسط نہیں ادا ہوتی, رات کو نیند نہیں ہوتی. کیا ہو گیا لینڈ کروزر بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے, سکون تو نہیں آیا اس کو. اب اس نے دیکھا کہ یہ دیکھو پالکی میں بیٹھا ہے, بڑے آرام سے لوگ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, میں کیوں نہ پالکی خرید لوں اور میں بھی بیٹھ جاؤں گا. پالکی خریدی, 4 نوکر مقرر کر دیے, پالکی میں بیٹھ گیا. اب پہلی تاریخ کو تنخواہ دینی ہے, پالکی کے مدد تو لے رہا ہے لیکن دل پریشان ہے, تنخواہ دوں گا کیسے, شام کو روٹی کیا کھلاؤں گا, صبح کیا کھلاؤں گا, بڑا پریشان. آخر تھک گیا, سب کو چھٹی کر دی پالکی پہ. رومی فرماتا ہے پھر کیا ہوا, اس نے دیکھا یہ بادشاہ جو ہیں, یہ چیف منسٹر, یہ وزیر اعظم, یہ منسٹر صاحبان بڑے موج میں ہیں, جیسے چوروں کے پیچھے آگے پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بھی ڈالے بھاگے, کمانڈو بھاگ رہی ہے ان کے. کیوں نہ میں بادشاہ بن جاؤں. بندہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اس نے زور لگایا, دوڑ دھوپ کی, وہ بادشاہ بن گیا. اب اس کو بڑا پروٹوکول, اس کی بڑے ناز نزاکت لوگ اٹھانے لگے. صبح ہوتی لوگ درخواستیں لے کر آ جاتا, کوئی کہتا جی میری بیوی, میرا سسر مجھے بیوی نہیں دیتا, کوئی کہتا جی میری بکری چوری ہو گئی, اس نے کہا جی فلاں بندے نے مجھے کلاڑی مار دی. صبح سے لے کر شام تک یہی درخواستیں سنتا سنتا شام کو بالکل پریشان ہو گئے. یہ عجیب کام ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے کو. رات کو سوتا تو نیند نہ آتی کہ کوئی آ نہ جائے, مجھے قتل نہ کر دے کوئی. بڑا پریشان ہوا. یہ دور سے آپ دیکھتے ہیں, خیال کرنا الیکشن آ رہا ہے, پھر کبھی کھڑے نہ ہو جانا. اگر کھڑا ہونا ہے تو نبی کے محبت کے الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, رسول اللہ کے عشق کے الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ. جہاں میں تم کامیاب ہو گئے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے. پاکستان کی عوام کے الیکشن میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو تمہارے گلے میں ذلت کا توق ڈال دیا جائے گا. جو کھاؤ گے حرام کھاؤ گے, جو پیو گے حرام پیو گے, جو پہنو گے حرام. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھے تھے, چراغ روشن کیا ہوا تھا, کام کر رہے تھے. دوست ملنے کے لیے آ گیا, 2 چراغ رکھتے تھے, جو روشن تھا اس کو بجھا دیا, دوسرا جلا دیا. جو آیا اس نے کہا حضرت جی کیا کیا, اس کو جلنے دیتے. فرمایا نہیں بیٹا, یہ قوم کے خزانے سے, سبحان اللہ, میں بیت المال کا کام کر رہا تھا, عوام کا کام کر رہا تھا, ان کے خزانے سے یہ تیل ملا تو اس کو میں استعمال کر رہا تھا. اب تیل میری نجی ملاقات ہے, اب میں نے اپنے پیسے سے جو تیل لیا ہے نا اس چراغ کو ڈالا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم لاکھوں روپے بجلی کے بل بھر رہے ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اے سی اور سب بجلی فری چل رہی ہے, کھانا فری, پیٹرول فری ہے جی, کیا ہے ٹیلی فون فری, سب کچھ فری. عوام رگڑے میں ہے, چینی مہنگی ہے جی, چاول مہنگے, دال مہنگی, بجلی مہنگی, ہر شے مہنگی. لیکن ان کا کیا حال ہے, کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اللہ سے. خدا پوچھے کہ بھئی کیا تو اپنے یار سے گپے لگا رہا تھا اور تو نے پرائیویٹ طور پہ کام کر رہا تھا اور تو بیت المال کے تیل سے روشنی کی ہوئی تھی, اس لیے میں اس کو بجھا دیا. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ. تو میرے دوستو ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ان لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمان کیسے مسلمان ہوتا ہے. وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند نہ کرے, مسلمان نہیں ہوتا. جو چیز اپنے لیے پسند کرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو میرے دوستو یاد رکھو, فرمایا یہ سکون, یہ اطمینان
پیسے سے نہیں آئے گا، سونے چاندی سے نہیں آئے گا، کاروبار سے نہیں آئے گا، جھوٹ بولنے سے نہیں آئے گا۔ اگر قلب کا سکون آئے گا تو اللہ کی یاد سے آئے گا، اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ اللہ کو جتنا یاد کرو گے وہ کیسے آئے گا سکون؟ کیوں؟ سکون وجود سے نہیں ہے۔ یہ لوازمات جو ہم کوشش کرتے ہیں ان کا تعلق ہمارے وجود سے ہے۔ سکون کا تعلق روح کے ساتھ ہے، وجود کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ان کو کتنا سکون ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ سکون کا تعلق دل کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ روح کا سکون ہے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ جب دل اللہ کہتا ہے، دل بھی کہتا ہے، آپ نے کہا میرا دل کہتا ہے میں بازار میں جا کر وہاں چائے پی کے آؤں ہوٹل سے، میرے دل نے کہا میں تجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ دل بھی کہتا ہے، سارا کچھ دل کہتا ہے۔ میرے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دل زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے ہوتی ہے، مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کی زبان جو ہے وہ دل کے آگے ہوتی ہے۔ پہلے بول دیتا ہے پھر کہتے ہیں یہ بات تو پہلے نہیں تھی۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ پہلے دل سے پوچھتا ہے یہ بات کروں، یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ اللہ نے وہ نعمت بنائی ہے۔ واپڈا والوں نے میٹر بنایا ہے، وہ سارا کچھ بتا رہا ہے، اس نے مہینے میں کتنا یونٹ بجلی جلائی۔ اسی طرح اللہ نے ہر مرد عورت کے سینے میں میٹر لگا دیا ہے۔ جتنا بھی انسان کمزور ہو، جب بھی کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ رکھے پہلے دل سے پوچھے۔ دل کہے گا خبردار نہیں کرنا، پکڑا جائے گا، پولیس تجھے پکڑ لے گی، اندر کر دے گا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، نہ کر چوری، نہ کر برا کام، دل تمہیں روکے گا۔ جب نیکی کا کام کرے گا تو دل خوش ہو جائے گا۔ کرو وضو، اٹھاؤ قرآن، پڑھو تلاوت۔ اس سے پوچھا کرو، اس سے یہ کب بولے گا؟ جب زندہ ہوگا۔ اگر مر گیا ہے تو پھر تو کچھ نہیں بولتا۔ ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے، اب روح اس کے اندر ہے نہیں، تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر پریشان دلوں کا سکون ہے تو وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ہے۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے جنگل میں، تو ایک بادشاہ گیا، اس کے ساتھ نوکر چاکر بھی تھے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ درویش ہے، تو وہ آرام سے سویا ہوا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی سو رہے تھے۔ بادشاہ نے نوکر کو کہا جاؤ اس فقیر کو کہو ذرا احتیاط کرنا، خیال کرنا، کھڑے ہو جا، تعظیم کر، بادشاہ آ رہا ہے۔ تو وہ اسی طرح سوئے۔ بادشاہ پہنچ گیا، وہ سوئے پڑے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ میری یہ تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کا، یہ کیسے درویش ہے، میلے کپڑے والا، زمین پہ سونے والا ہے؟ تجھے خیال نہیں ہے میرا میں بادشاہ رہا ہوں؟ کہنے نہیں، میرا بادشاہ ایک ہے، میرا بادشاہ ہے، تو میرا جیسا انسان ہے، میرا بادشاہ تو ایک ہی ہے، میں نے تو اس کے لیے تعظیم کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو میرا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ کب سے یہ کیا؟ کہا جب سے طمع اور لالچ کا حد ہو گیا تو سکون مجھے ہے۔ یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں ہم نا، یہ طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے فلاں کام ہوگا، فلاں کام ہوگا، تب ہم ان کے لیے بے قرار ہوگا۔ اور یہ طمع اور لالچ بھی اس وقت ختم ہوگی جب دل ذکر کرے گا، تو دل کہے گا بس کسی کا تو محتاج نہیں، اگر محتاج ہے تو مولا کا محتاج ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی تنہائی، قبر کی وحشت، قبر کا اندھیرا آپ جو حال بیان کرتے ہیں، ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیسے وہاں گزر ہوگا۔ اے اللہ کے محبوب، مہربانی فرما دو، ایسا عمل بتا دو کہ قبر میں جائیں تو اندھیرا نہ ہو، قبر میں جائے تو تنہائی محسوس نہ ہو، قبر میں جائے تو کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ تو میرے نبی کا شان کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب جو سوال کرے پورا کر دینا۔ حضور نے فرمایا عائشہ سن لے، اگر تو قبر کی روشنی چاہتی ہے، قبر کی تنہائی کو ختم کرنا چاہتی ہے،
تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اتنا کر کے تب جو قبر میں جائے تو ذکر بھی تیرے ساتھ چلے جائے۔ ذکر اللہ نور، اللہ کا ذکر نور ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، ان مولویوں کو سنتے ہیں کان پہ ہاتھ رکھ کے کرا ہے، مرلی مولویوں کو نہ سنا کرو، ان کی بات سنو جس کے ساتھ تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو، کوئی بات سمجھ آ جائے۔